اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی دولت عطا کی، قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ نصیب فرمایا، قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے والا ہے، دن کے وقت بھی پڑھتا ہے، رات کے وقت بھی پڑھتا ہے، جو وقت بھی میسر آتا ہے اس میں قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے ساتھ حسد، رشک اور غیبتہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو دن رات قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں بھی قرآن مجید سیکھوں، سمجھوں اور پڑھوں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، قرآن مجید بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید شفا ہے، شفا کا ذریعہ ہے، روحانی بیماریوں میں بھی شفا کا ذریعہ ہے اور جسمانی بیماروں کے لیے بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ روحانی بیماریاں کفر اور شرک جیسی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بھی قرآن مجید ہے۔ جو قرآن مجید سیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، وہ کبھی شرک کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ، اور وہ اس کو خرچ کرتا رہتا ہے، آناء اللیل و آناء النہار، دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی، جو بھی موقع میسر آتا ہے، جس وقت کسی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، وہ اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، تو آدمیوں کے سوا کسی کے ساتھ حسد جائز نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سن لیں، حسد بمانی رشک اور غیبتہ کے ہے، حسد کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک آدمی کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، کہ اس کے دل میں ایمان بھی ہو حسد بھی ہو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اس کے دل میں حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا۔ حسد اتنی بری بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اور حاسد اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی سے حسد کر رہا ہے تو حسد کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز کیوں عطا کی، تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت من امتی بالقرآن، میری امت کی جو افضل عبادت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ افضل عبادت ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو دعوت دی قرآن پڑھ کے دعوت دی، قرآن سے ان کو اللہ کا تعارف کرایا۔ قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔